اگر میں بہت اچھا ہوں اور میرا گیپ ہے اور وہ اولاد کہیں ہے اور میں کہیں ہوں اور میں ان کو ٹائم دے نہیں رہا اور میں دنیا میں بہت اچھا کر رہا ہوں تو میں انصاف نہیں کر رہا، کیونکہ دنیا میری سیکنڈ پرائرٹی ہے، پہلی اولاد میری فرسٹ پرائرٹی ہے۔ کچھ مشاہدہ مطالعہ زندگی میں، تو پھر ہم اپنے اولاد کو بتائیں گے دیکھو تمہیں اللہ نے بہت رچ کیا ہے، خوبیاں دی ہیں، ایبلٹیز دی ہیں، ان کو نکھارو، ان کو بہتر کرو۔ یہ میرا موضوع صرف اس وجہ سے میں نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا، پاکستان میں لوگ غربت سے مر رہے ہیں، پاکستان میں لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ واویلا مچا رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی وین ٹی وی۔ بہت ہی زبردست سوال بھائی نے پوچھا ہے۔ دیکھیے یہ تربیت کا پہلو ہے۔ تربیت کا جو سب سے بڑا معیار ہے نا، وہ ہمارے دلوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اور ہر جگہ وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ایفرٹ۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد جو نا وہ چابک سے مارتے تھے اور کہتے تھے عمر تمہیں گھوڑے چلانے نہیں آتے، کچھ کر لو زندگی میں۔ مطلب اس کا معنی یہ تھا، جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ یار تمہیں یہ نہیں آ رہا، اتنا ہی نہیں آ رہا، تمہیں کیا کرو گے، کچھ کرو زندگی میں کچھ ہو۔ تو وہ حضرت عمر پھر جذبات کے حوالے سے جو ان کا پورا واقعہ اسلام کا وہ آپ ادھر سن لیجیے گا۔ تو یعنی اتنے جذبات، تلوار نکال لیتے تھے معاملات کے اندر، بڑے دبنگ انسان تھے۔ اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مبارک کے اندر آپ کو موقع ملا تو پھر آپ اتنے عظیم لیڈر کے طور پہ سامنے آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بہت خدمات ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے بارے میں بہت ساری بات چیت ہے، لیکن آپ نے حضرت عمر کا اس معاملے کے اوپر نام لیا، جن کے والد کا رویہ جو ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کچھ تو ہوا نا ان کے ساتھ کہ وہ یہ تربیت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اندر جب آئے تو پھر ان کو دنیا کا سمجھ آئی، تو پھر جو اسلام کی عظمت قائم ہوئی۔ کہتے ہیں یورپ، جو ابھی بھی یورپ جو ہے ادھر جو وہ دیتے ہیں ان کو کوئی معاوضہ کہ جو لوگ پیچھے رہ جائیں، تو وہ عمر لا ایک بنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر، جس کے اندر ان طبقات کا خیال رکھا گیا تھا۔ یعنی انتظامی امور کمال تھا۔ اور پھر سوچ دیکھیے، یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے نا، یہ کوئی بھی کہیں بھی لکھا ہوا ہے، جدھر بیٹھے ہوتے ہیں اتنی شان و شوقوں سے مہنگے صوفوں کے اوپر، نہ کوئی حیثیت، نہ بیچاروں کی، نہ کوئی عزت، نہ کوئی کارکردگی، نہ کوئی ڈیلیورنس، نہ کوئی ٹرانسپیرنسی، نہ کوئی کچھ۔ تو وہ لکھنے سے تو خیر کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو ان کی اولادیں ہیں کہ جو اللہ معاف کرے وہ کہاں ان کے بڑے بڑے ذکر، کہاں یہ ہمارے حکومتیں چلانے والے، یہ جو مطلب وہ لیول وہ بات ہی نہیں بنتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ تو کم از کم ہمارے دماغ میں تو ہر وقت لکھا ہوں، جو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کی بھی پوچھ گچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوگی۔ آپ معیار چیک کر سکتے ہیں۔ یہ کیا، یہ جو جملہ آپ کے منہ سے ادا ہوا یا آپ نے بتایا، یہ اس تربیت کا سمجھ لو ایک ایسنس ہے، یہ اس کا ایک لیول ہے کہ آپ نے یہ معیار رکھا تھا اپنی حکومت، اپنی ایک اقدار کا، یہ معیار تھا، یہ تربیت کی وجہ سے تھا۔ تو یہ ہے فرق تربیت۔ اب اپنی اولادوں پہ آ جائیں، اپنے گھروں میں آ جائیں کہ بھئی ایک بندہ بڑی ڈیڈیکیٹڈلی کوشش کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی نہ ہو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو پھر اگین ہمارے اسلام میں بہت سارے اس کے فضیلتیں ہیں کہ یہ ایک باپ 3 بیٹیوں کو تربیت کر کے اچھی طرح ان کو گھروں میں رخصت کر دے، وہ اپنا حق ادا کرے تو وہ جنتی ہے۔ تربیت کے اندر بہت سارا انعام و اکرام ہے، ہمارا دین پورا اس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ساری موٹیویشن اور انسپائریشن لوگوں کے لیے ہے کہ بھئی وہ صحیح ڈائریکشن کی طرف آئیں۔ تو اب جو تربیت کا معاملہ ہے نا، وہ میرے نزدیک شروع ہوتا ہے، کسی کو یہ نہیں کہتے تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جیسے حضرت لقمان کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ نصیحت کچھ نہیں ہوتی، یہ بیسیکلی آپ کا کریکٹر جو ہوتا ہے نا، وہ آگے اولاد کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا کریکٹر یعنی آپ ذاتی، میرا کردار سے میری اولاد کے اوپر امپیکٹ جاتا ہے۔ میں بیٹھ کے ان کو صبح شام لیکچر دوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا کریکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے۔
ویسے تو میں یہ بھی جو بات کرتا ہوں اس کو میں اسی پیمانے پہ ہی رکھتا ہوں کہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ میرے اوپر نہیں اپلائی ہوگا. بعض اوقات باتیں ہو بھی جاتی ہیں جو میں نہیں کرتا اور میں ہو جاتی ہے کہیں پڑھا ہے یہ وہ, تو وہ ایک اللہ کا امتحان ہے. اس بارے میں بڑا سوچتا ہوں کہ یہ بات مجھے کرنی نہیں چاہیے کہ جو میں جس معیار پہ پورا نہیں اترتا اور میں لوگوں کو ایسے بتاتا پھر میں کون ہوتا ہوں. لیکن کم از کم یہ تو معیار تو ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ کروں. تو زیادہ تر باتیں میں وہی بتاتا ہوں جو میں یا تو اڈاپٹ کرتا ہوں یا تو پسند کرتا ہوں. اس میں ہو سکتا ہے 100 میں سے 10 ہوں, کسی میں 100 میں سے 20 ہوں, 30 ہوں, وہ ایک میرا معاملہ ہے. لیکن وہ طریقہ میں اڈاپٹ کر رہا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. تربیت تب ہوگی. اب میں نہیں ویسے مانتا کہ میں بہت نیک ہوں, میں بہت زبردست چیزیں کرنے والا ہوں اور یہ میرے گھر اور میرا انٹریکشن میری اولاد کے ساتھ ہے. اگر میں بہت اچھا ہوں اور میرا گیپ ہے اور وہ اولاد کہیں ہے اور میں کہیں ہوں اور میں ان کو ٹائم دے نہیں رہا اور میں دنیا میں بہت اچھا کر رہا ہوں, تو میں انصاف نہیں کر رہا. کیونکہ دنیا میری سیکنڈ پرائرٹی ہے, پہلی اولاد میری فرسٹ پرائرٹی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر میں اس سے وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں اور یہ کروں تو پھر تو بہتر ہے. اگر وہ گیپ رہ جائے تو میں ناانصاف ہوں. میں اس طرح سوچتا ہوں وہ میں ناانصافی ہوں کہ وہ میں نہیں کر رہا اور وہ اولاد کو دیکھ ہی نہیں رہا, تو اس کی بات ہی نہیں سن رہا, ان کے احساسات, جذبات, خیالات جس سے ان کی شخصیت بنے گی کل کو. اور مجھے پھر ایک گیپ رہنے کے بعد پتہ لگے کہ جی وہ یہ ہو گیا ہے. یہ پہلو آپ عام طور پہ دیکھ رہے ہوں گے, یہ پہلو ہوتا رہ جاتا ہے. کیونکہ ہمیں جو اصل میں جو میں اب زیادہ موضوع آتا ہے نا کہ جی روپیہ, پیسہ, جائیداد, اثاثے, یہ میرا موضوع صرف اس وجہ سے میں نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان میں لوگ غربت سے مر رہے ہیں. پاکستان میں لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ واویلا مچا رہے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے, ملک میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ان موضوعات کو اس لیے زیادہ کرتا ہوں, یہ میں زیادہ اس میں ڈیپ اس لیے جا رہا ہوں. اس کا یہ مقصد ہے, صرف مقصد تو اور بہت سارے کرنے والے ہیں, لیکن اس سے آگے جائیں گے تو پھر کسی اور مقصد کی طرف بھی کوئی بات کرے یا بندہ اس طرف بھی اپنا سوچے کہ وہ میرا اب میری ڈیوٹی یہ بھی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ اپنے اولاد کے معاملے میں یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں معاملہ کچھ اور ہے اپنی اولاد کے بارے میں, کہ ان کا زندگی میں کوئی اچھا مشن بن جائے جس سے وہ خود ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. کوئی معاشرے کے لیے وہ کوئی ایسا کام کریں. کیونکہ ہم جو اصل میں جو ہماری ساری فوکس ہوتی ہے 60-70 سال 80 سال کی زندگی, 100 سال کی زندگی ہوتی ہے, لیکن اصل میں ہماری زندگی اس سے بہت بیانڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہم اپنے ہی کسی خاص کے لیے بات کہیں گے کہ بھائی یہ زندگی تو 70 سال کی ہے, یہ تو پھر بھی مینیجیبل ہے, یہ تو پھر بھی ہم سیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو وہ فار ایور کی زندگی ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی اس اچھی پانے کے لیے وہ فار ایور کی زندگی کمپرومائز ہو جائے. تو یہ میں کبھی بھی اولاد کے بارے میں یہ نہیں مطلب غلطی کر سکتا ان کے بعد ذہن میں رہتے ہوئے کہ بھائی وہ جو الٹیمیٹ لائف ہے وہ کمپرومائز ہو گئی اس لائف کے حوالے سے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو کہ تربیت میں بے حد امپورٹنٹ ہیں. بڑی پکچر دکھانا, اولاد کو اپریشیٹ کرنا, ان کا جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس کا ان سے اظہار کرنا, یہ تبھی ہوگا جب ہم بھی کچھ پڑھیں گے, کچھ مشاہدہ مطالعہ زندگی میں, تو پھر ہم اپنے اولاد کو بتائیں گے دیکھو تمہارے اندر یہ بہت کچھ ہے, تمہیں اللہ نے بہت رچ کیا ہے, بہت کچھ انگریڈینٹس دیے ہیں, خوبیاں دیے ہیں, ایبلٹیز دی ہیں, ان کو نکھارو, ان کو بہتر کرو. کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ. یہ وہ تو یہ لمبا پروسیس ہے, یہ کوئی 1 2 3 2 4 10 سال میں ہونے والا کام نہیں ہے. یہ والدین کے لیے قبر میں اترنے تک کرنے کا کام ہے, کیونکہ وہ تو چلے جائیں گے, اولاد نے رہنا ہے. تو لہذا اتنا لمبا ہے ڈیوٹی ہے کرنے کی. تو یہ اس میں کوئی پوائنٹ نہیں آتا کہ بتا کہ جی میں کر گیا, یہ نہیں آتا پوائنٹ. لیکن یہ بہت مشکل ڈیوٹی ہے جو کہ ہمیں سر انجام دینی ہے پیرنٹس ہونے کے ناطے. بچہ پیدا ہونے سے لے کے جو ہے نا وہ ہر مقام پر اس کو آپ کی گائیڈنس, رہنمائی, ہر چیز کی ضرورت رہے گی اور یہ رہنی چاہیے, کیونکہ اس سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کے رہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہر چیز آپ سے مانگتا رہے, لیکن ایک کنیکشن, ایک رابطہ رہے تو بہت اچھی بات ہے. آپس میں کہتے ہیں دو شخص اگر چپ کر کے بیٹھے ہوں تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ باپ بیٹا ہے, لیکن یہ والا معاملہ نہیں آنا چاہیے. آپ دو شخص بیٹھے ہوں اور اچھی بات چیت کر رہے ہوں اور وہ باپ بیٹا ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ چپ کر کے بیٹھے ہوں.
تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بہت سارے مختلف آئیڈیاز پہ بات کریں. اولاد کو جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا غلطی کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں بہت کچھ پتا اور اس کو کچھ نہیں پتا, میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں تو اولاد سے بھی سیکھ لیتا ہوں بھئی یہ مجھے نہیں پتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا ان کو نہیں اکنالج کرے گی, یہ اکنالجمنٹ کا ایک طریقہ ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سمجھے گے اس کو کچھ پتا نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. اس کو پتا ہو کہ اس کو پتا ہے یا یہ باپ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ باپ کو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باپ ہی نہیں رہے, وہ پتہ لگے وہ باپ پیچھے ہو گیا اور باپ بیٹا آگے ہو گیا اور باپ کی عزت و تکریم ختم ہو گئی. عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, کسی نے کیا عزت کرنی ہے. یہ عزت کرانے کے طریقے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا مشاہدہ, تجربہ, بیلنس اپروچ چیزوں کے بارے میں, یعنی جہاں وہ فیل کرے کہ مجھے کس سے بات کرنی چاہیے. باہر کے مینٹور رکھنے چاہیے, لیکن ایک مینٹور اس کا اپنا باپ بھی ہونا چاہیے. میں تو زندگی میں اپنے باپ کو ہی مینٹور بنایا اور بہت سارے معاملات کے اندر, تو مجھے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور وہ خوش بھی ہوئے, وہ دعائیں بھی دی انہوں نے. تو یہ ایک اپروچ ہے اس بارے میں میری. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.